السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 96 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک انشاءاللہ آج ہماری کلاس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، قالوا فیم کنتم، تو ان کو کہتے ہیں تم کدھر مشغول تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بڑے ہی کمزور تھے۔ قالوا، تو وہ ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو پس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے وہ لوگ کہ جو بہت کمزور ہیں مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، جو کسی قسم کا کوئی ہیلہ نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی رستے کی پہچان رکھتے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو ان قریب ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ ان سے درگزر کر دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت زیادہ درگزر کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین کے اندر کھلے ٹھکانہ، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین کے اندر بہت سارے ٹھکانے پائے گا، وسعہ، اور وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت آن پکڑتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو البتہ یقیناً اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو زمین کے اندر ان علاقوں میں بستے ہیں کہ جہاں کفر ہے، ان کے لیے اب وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور پہلے سے وہ موضوع چلا آ رہا ہے کہ منافقین میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار کے پاس سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے پاس نہیں آ رہے، اور اپنے کفر والے علاقوں میں بیٹھے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ہجرت نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو موت کے وقت فرشتے ان سے کہیں گے بتاؤ بھائی تم کدھر دنیا کے اندر مصروف رہے؟ تو یہ کہیں گے جی ہم تو بڑے کمزور تھے، اور ہم زمین کے اندر جہاں رہتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی ہمارے لیے رستہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین بڑی وسیع نہیں تھی کہ جس کے اندر تم ہجرت کر جاتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے وہ عذر ہے، لیکن جب کہ ان کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں ہوگا۔ یہ جو جب ہے نا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، یہ در حقیقت ان کا جھوٹ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بڑا ہی برا پلٹنے کی جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دار کفر کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور کفار کے ساتھ سارے معاملات کریں اور مسلمانوں کے خلاف ان کے کفر میں ان کا ساتھ دیں، یہ ان کا معاملہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین منافقین ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اس سے مستثنیٰ کون لوگ ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جو واقعتاً بڑے کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ عورتوں اور بچوں کا تو عذر ہی ظاہر بات ہے، خواتین عام طور پر مردوں کے تابع ہوتی، اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے کے بغیر تو یہ کام کر نہیں سکتے۔ تو عورتیں اپنے طور پر یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، یا یہ کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کے گھر والے سارے کفر پر ہیں، کوئی اس کو ساتھ لے جانے والا نہیں ہے، اسی طرح ایسے بچے ہیں جو اپنے بڑوں کے بغیر نہیں جا سکتے، تو ان کا عذر واضح۔ مردوں میں سے وہ لوگ جو کسی وجہ سے واقعتاً وہاں محبوس ہو گئے ہیں، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تک وہاں محبوس رہے کہ جی اپنے اسلام کا اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے اور وہاں سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میری اور میری والدہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ ام فضل ان کی والدہ تھی، کہ ہم لوگ، میں چھوٹا بچہ تھا اور وہ خاتون تھی، اور ہم اس وقت ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا استثناء اللہ نے بیان کر دیا اور فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرما دے، یعنی
اللہ رب العزت ان کی اس کمزوری کی وجہ سے ایک نیکی کے کام میں پیچھے رہنا، بہرحال وہ ایک کام نہیں کر سکے، تو اس فرض کام کو ادا نہ کر سکنے پر جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ درگزر کر دے گا کہ وہ اس کے مکلف نہیں، کہ تکلیف جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عذر نہ ہو، اور ان کا عذر ہے۔ یہاں یہ بات یعنی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے متعلق فرماتے ہیں نا عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ، قریب ہے کہ اللہ ایسا کر دے، تو وہ بات یقینی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس اسلوب میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ بے خوف نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بے خوف ہو کے بیٹھ جائے، اور جس کا چھوٹا موٹا سا بھی کوئی عذر ہے وہ کہے جی بس میرا تو عذر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ جن لوگوں کا عذر ہے ان کے متعلق بھی عنقریب اللہ ایسا کر دے گا کہ ان سے درگزر کر دے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے بڑا درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب فرمایا جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سارے ٹھکانے پاتا ہے، مراغمن کثیرا۔ مراغمہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یعنی جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس میں بہت سارے ایسے ٹھکانے ہیں جہاں اس کا دشمن اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے صدق دل کے ساتھ انسان کو ہجرت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہجرت کر جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے بہت سارے ٹھکانے بھی رکھے ہیں اور دنیا کے اندر فوائد بھی رکھے ہیں۔ اصل میں انسان ہجرت کرتے ہوئے جب اپنا علاقہ چھوڑتا ہے تو بہت سارا اپنا مال اور اسباب بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور بڑے صغیر کے لوگوں کو تو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ پاکستان کے بنتے ہوئے کتنی بڑی ہجرت ہوئی، ان میں سے بہت سے خاندانوں میں اب بھی وہ بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے اس ہجرت کو دیکھا اور اس کے واقعات سنائے اور اب بھی سناتے ہیں۔ تو مال متاع سب کچھ چھوڑنا پڑا، رستے میں بہت ساری عزتیں لٹ گئیں، بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، تو یہ لٹتے پھٹتے ہی انسان پہنچتا ہے، تو یہ دل کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم وہاں جائیں گے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ہجرت کرنے والوں کو بہترین پناہ گاہیں عطا فرمائے گا اور وسعت بھی عطا فرمائے گا، یعنی مالی وسعت بھی عطا فرمائے گا، جو چیزیں وہ چھوڑ کر آئے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو بندہ اگر اپنے گھر سے نکلا ہے ہجرت کے لیے اور نیت اس کی خالص تھی اور رستے میں ہی وہ فوت ہو گیا تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ذمہ ہو گیا، واقع ہو گیا۔ یعنی کوئی بندہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا، ظاہر بات ہے گھر سے نکلیں گے حالات ایسے ہیں، اگر میں رستے میں ہی مر گیا، نہ میں پہنچا، نہ میں ہجرت کر سکا، پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا گھر سے نکلنا ہی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے ہاں یہی قبول ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اپنے گھر سے نکلے، ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے ہجرت کے لیے تو رستے میں سانپ نے ڈس لیا اور وہ رستے میں ہی فوت ہو گئے۔ تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو گھروں سے نکلے لیکن ہجرت کی جگہ نہیں پہنچ سکے۔ وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے وہ بھی اپنے گھر سے ہجرت کر رہا تھا نا، اپنے گناہ گار لوگوں کی سے نکل کے نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، تو وہاں پر رستے میں ہی وہ مر گیا، لیکن اس کی نیک نیتی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ہجرت کو قبول کیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ برے دارالکفر سے مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض، اور یہ ہجرت آج بھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب مکہ سے مدینہ اب کوئی ہجرت نہیں۔ پہلے تو مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی تھی نا، فرض تھی، یعنی جو بندہ بھی مکہ میں مسلمان ہوتا تھا جیسے ہی وہ وسعت پائے گا وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، یہ فرض تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ فتح ہو گیا تو اب لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ کیا معنی کیا ہے کہ اب مکہ المکرمہ میں کوئی بندہ اب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے مدینہ جائے اور پھر مدینہ میں سکونت اختیار کرے گا تو اس کا اسلام قبول ہوگا، بلکہ اب وہ ضرورت ختم ہو گئی۔ لیکن جہاں جہاں وہ ضرورت باقی ہے، جہاں جہاں کفار ہیں، وہاں اگر کوئی بندہ بیٹھا رہتا ہے اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہجرت نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم۔ اور اب تو معاملہ اس سے برعکس ہے کہ مسلمانوں کے علاقے سے کفار کے علاقے کی طرف ہجرت ہو رہی،
اور تھوڑی سی کوئی سختی آ جائے، تھوڑے سے مالی معاملات اور معاشی معاملات کی جو ہے نا وہ مشکل پیدا ہو جائے، تو ہم فوراً سے اپنے علاقے چھوڑ کر کفار کے علاقوں میں جا بستے ہیں، اور پھر وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ سچ ایک برابر کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر کفار کے ممالک کی مستقل سکونت میں جو نیشنلٹی کے لیے حلف اٹھانے پڑتے ہیں، ان کو پڑھ لیں، اس کا حلف اٹھانے والے کے پلے دین ایمان کوئی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو آج بہت آسان سمجھ لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں جو فتنے تھے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس میں ایسے ہی عمل ہوں گے کہ وہ اپنے دنیا کی عوض دین کو بیچ دے گا، اور دنیا داری کی اختیار کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد کو چلا جائے گا، حتیٰ کہ کفر کے نظام کے تابع داری کے لیے اور اللہ رب العزت کے نظام کی کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کو قسمیں اور حلفیاں بیان بھی دینے پڑے تو وہ دے دے گا۔ تو اس کے پیچھے پیچھے اور کیا بچ گیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیار کفر میں جانے کی شروط بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دیار کفر میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے وہاں جانے کی ضرورت ہو، یعنی اس کا وہاں کیا کام ہے، سب سے پہلے تو یہ متعین کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک عالم ہے، فاضل ہے، وہ اس علاقے میں اس لیے جانا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے، دعوت کا کام کرے، تو یہ تو فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کفار کے علاقوں میں بھیجا ہے اور انہوں نے دعوتی کام کیے ہیں، جیسے کہ ابتدا میں ہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ بھیجا تھا۔ اس وقت مدینہ کوئی ریاست تھوڑی تھی مسلمانوں کی، وہ تو یثرب تھا، اور کافر وہاں بستے تھے، اوس اور خزرج بھی کافر تھے، یہود بھی کافر تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو بھیجا جنہوں نے جا کر دعوت کا کام کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور دعوت کا اسلوب بھی سکھایا کہ پہلے کلمے کی دعوت دینا، اور پھر اس کے بعد وہ مان لیں تو نماز کا بتانا، پھر زکوٰۃ کا بتانا، یہ ساری تدریج بھی بتائی۔ تو اگر کوئی دعوتی کام کے لیے بندہ جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ عالم فاضل بندہ ہو۔ دعوت کا کام کسی عالم نے کرنا ہے، عام بندے نے نہیں کرنا جس کا اپنا عمل بھی کمزور ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کنونس کر سکے، وہ جا کر خود ان کے کفر پر کنونس ہو جائے۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے، اس کی جہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر کوئی دینی ضرورت نہیں ہے تو دنیاوی ضرورت کیا ہے، کس قسم کی ہے؟ دنیاوی ضرورت اس لیے ہونی چاہیے کہ اس قسم کا کام کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے حصول کا مسلمانوں کو فائدہ ہے۔ جیسے کوئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو سیکھنے کا وہاں فائدہ ہے اور نیت یہ ہے کہ میں واپس آ کر مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچاؤں گا، تو یہ بندہ جتنا عرصہ سیکھنے کے لیے یا کوئی ڈگری لینے کے لیے کسی جگہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ عارضی طور پر وہاں جا سکتا ہے، مستقل سکونت کے لیے نہیں جا سکتا۔ اچھا، اسی طرح ان کے ساتھ کاروباری معاملات کرنے کے لیے کسی بندے نے جانا ہے، وہاں جا کر کوئی مال خریدنا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ دنیا کی بڑی بڑی تجارتی منڈیاں ہیں، وہ وہاں جاتا ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے جاتا ہے، جا سکتا ہے، ان سے مال خریدنے کے لیے جا سکتا ہے، عارضی طور پر جا سکتا ہے، مستقل طور پر نہیں جا سکتا۔ مستقل طور پر وہاں جانے والا بندہ صرف اس صورت میں کہ میں وہاں پر دعوت کا کام کروں گا اور اس میں بھی اس کے پاس علم اور خود بھی متدین ہو، خود دین کے اوپر تمسک رکھنے والا ہو، اور اگر اس کو یہ لگے کہ میرا دین کمپرومائز ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر واپس آئے۔ اس کے سوا کوئی مستقل صورت نظر نہیں آتی دارالکفر میں رہنے کی۔ تو انسان مستقل طور پر دارالکفر کے اندر رہنا شروع ہو جائے، اور اب ہزار تعویلیں ہیں، آپ کسی کو سمجھاؤ کہتے ہیں وہ آپ مسلمانوں سے اچھے ہیں، ان کا نظام اچھا ہے، اور وہ یہاں آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو، ایک دم سے ہمارے لوگ تکفیری خارجی سوچ پر آ جاتے ہیں کہ یہ تو ریاست ہی مسلمان نہیں، یہاں کے رہنے والے ہی مسلمان نہیں، سارے مسلمانوں کو کافر کر دیں اور کافروں کو مسلمانوں سے اچھا بنا دیں۔ او بھائی، یہ بہت بڑے جملے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت جرم ہے کہ بندہ مسلمانوں کو کافر بنا دے اور کافروں کی دو چار نظام یا جو چیزیں انہوں نے مسلمانوں والی چلو اختیار کر لی ہیں، سچ بولتے ہیں کاروبار میں یا کاروباری مفادات یا سسٹم، اس کی وجہ سے بندہ ان کو اتنا بڑھائے کہ کلمہ گو سے اوپر کر دے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ترتیب نہیں الٹ ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت کے ان احکامات کو سمجھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات کے اندر جہاں کمی لگ جائے وہاں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے وسعت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔